لاہور میں پیش آیا ایک دل خراش واقعہ، پولیس کے اوپر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، ملزمان فرار، جس کے بعد پولیس نے ان ملزمان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا۔ پولیس مقابلے میں 2 ملزم ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک ان کا تیسرا ساتھی ابھی تک فرار ہے، جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس اہلکار جو 2 جن کی شہادت ہوئی ہے، ان میں ایک عدیل ایس آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اب جس بندے نے ان کے اوپر فائرنگ کی، ان کی دشمنی کیا تھی، اس کیس کے پیچھے جڑی اصل کہانی کیا تھی، وہ تمام تر تفصیلات آج کے اس ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ لاہور کی تاریخ کا بدترین دن اور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کہ جہاں پر CCTV کا دور ہے، لوگوں کے پاس لوگوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے باوجود لوگ کلاشن کوپوں سے پولیس والوں کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں۔ کہیں پر پولیس کانسٹیبل کو اغوا کیا جاتا ہے، کہیں پر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات پاکستان کے بڑے شہر لاہور کے اندر بڑھنے لگے، ایک دردناک واقعہ جو سامنے آیا ہے، جس میں 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل کہانی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ 2024 میں پولیس نے ایک فیضان بٹ نامی شخص کے اوپر FIR دی، ایک چوری کی اور ایک ناجائز اسلحہ رکھنے کی۔ 2 FIR دینے کے بعد فیضان کو جیل بھیجا گیا۔ فیضان وہاں سے ایک بڑا کرمنل شخص بن کر ابھر کر باہر آتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے فلموں کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جیل کے اندر جو سوسائٹی ہے وہ کرمنل لوگوں کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہاں سے سبق حاصل کر کے نکلتے ہیں، کچھ اس سے بھی بدترین گندے لوگ بن کر نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے فیضان بٹ وہاں سے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ مل گیا، انہوں نے اس کی ضمانت کروائی۔ باہر آنے کے بعد اس نے پولیس والوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپریل 2024 میں اس نے ایک پولیس اہلکار کو زخمی کیا۔ 28 اپریل کو ایک SI کو فیضان بٹ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد 2 مئی کو ایک اور پولیس اہلکار کو بھی اس نے گولیاں ماری۔ اس کے بعد یہ فرار ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع ملی اور پولیس نے اسے DHA سے گرفتار کیا، اور جب اسے لے کر جا رہے تھے تو اس کے ساتھی اسے چھڑوانے آ گئے۔ اسی دوران پولیس پارٹی کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس فائرنگ کے تبادلے میں فیضان بٹ مارا گیا۔ فیضان بٹ کا جو بھائی تھا اس وقت کے ASI، جو اب SI تھا، جسے کل شہید کر دیا گیا ہے، اسے فیضان بٹ کا بھائی 2 سال قبل دھمکیاں دینے لگا کہ آپ نے میرے بھائی کو مارا ہے اور میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ پولیس نے اس بات کو سیریس نہ لیا، اس کے اوپر FIR درج کی، نہ اسے گرفتار کیا اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ 2 سال کے بعد پولیس SI عدیل کو کال آئی کہ کچھ جو ہے اشتہاری ملزمان ہیں، آپ آ کر فوری انہیں گرفتار کریں۔ وہ کانسٹیبل کو لیتا ہے اور وہاں سے اس جگہ پر پہنچا جہاں سے کالر تھا، وہاں پر پہنچتا ہے، فون سن رہا ہے، اور اسی دوران کلاشن کوپے لے کر 3 لوگ آتے ہیں، اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں۔ اسی فائرنگ کی زد میں آ کر سب انسپکٹر دیل، ہیڈ کانسٹیبل دونوں موقع پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب وہ 3 لوگ موقع سے فرار ہو گئے۔ دوسری جگہ پر جا کر انہوں نے پھر پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کی، جس میں 3 لوگ اور زخمی ہوئے۔ اب یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کو پتہ چلا تو پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچتی ہے کہ ان کے ہی ساتھی مارے گئے ہیں، اور جس پر پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ جس کے بعد پولیس نے ٹیمیں تشکیل دی، بڑی کارروائی کرتے ہوئے رات گئے 2 ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور تیسرا جو ان کا ساتھی ہے وہ ابھی تک فرار ہے۔ پولیس اسے بھی گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور جلد اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ 2 ملزمان جو ہے کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ پولیس اہلکار جنہوں نے ایک کرمنل شخص کو پولیس مقابلے میں ہلاک کیا، اور اس کے بعد اسی ہلاکت کی وجہ سے آج 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک اور واقعہ سے پہلے بھی رونما ہوا تھا، جس میں ایک پولیس اہلکار کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے کہ پولیس ہمارے ساتھیوں کو مار رہی ہے، اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم اسے مار دیں گے۔ یعنی کہ اب اس طرح کے معاملات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو 2 پولیس اہلکار جنہیں مارا گیا ہے، جن کی شہادت ہوئی ہے، ان کو مارنے والے جو لوگ تھے ان کی CCTV ویڈیو سامنے آنے کے بعد اوریجنل جو 2 ملزم تھے پولیس مقابلے میں انہیں پار کر دیا گیا ہے، اور اب تیسرا ملزم فرار ہے، جسے پولیس گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے ساتھیوں کو کوئی ایسی حفاظت
دے کہ اگر خدا نہ خاصہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ رونما ہوتا ہے تو وہ اپنی جان بچا سکیں. یہ 15 کی کال پر گئے تھے لیکن ان کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہونا تھا, انہیں شاید اس بات کا علم ہی نہیں تھا. اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا, 2 لوگوں کی شہادت ہوتی ہے اور انہیں مارنے والے 3 لوگ تھے جن میں 2 لوگوں کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا. تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.